والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم آئے تھے برقعے کے 8. سب سے پہلی شرط برقع مکمل رہنا، کمپلیٹ رہنا. آج برقعے شارٹ چل رہے، نہیں شارٹ. اور شارٹ برقعے کو دیکھے تو ایسا لگتا انہیں ابا کی نے تو شوہر کی نے تو بھائی کی شیروانی پہن لے کے آگے ہوں گی بلکہ نہیں. کوٹ والے برقعے چل رہے نہیں، شارٹ گھٹنے تک نہیں. تو برقع پہننے کی سب سے پہلی شرط کمپلیٹ مکمل رہنا، برقع مکمل. دوسری شرط زینت والا نہیں رہنا، چمکیاں والا، اسٹون والا، موتی والا، نئے نئے ڈیزائنز کا، نئے کوئی زینت کا، اس کے اوپر ایک بیل کا کوئی بوٹا نہیں رہنا، کچھ بھی نہیں رہنا اس پہ. سادہ رہنا، سادہ، زینت والا نہ ہو. تیسری چیز پتلا نہ ہو، باریک نہ ہو. آج کے ہمارے برقعے کیسے آگے معلوم؟ وہ برقعوں کو دیکھے تو ایسا لگتا انہیں برقع پہنی انہیں تو فراک پہن کے جا رہی انہیں نہیں. یلو کلر کا اندر کا کپڑا آ گیا، اوپر ایک پتلا کالا کپڑا آ گیا. نہیں، باریک اور پتلا نہ ہو. تیسری چیز ٹائٹ نہ ہو، فٹ نہ ہو برقع. اور ہمارے برقعے نشیب اور فراز پورے، کہاں اٹھے ہوئے کہاں دبے ہوا سب دکھتا. پانچویں چیز خوشبو والا نہ ہو، خوشبو لگایا ہوا نہ ہو. آج ہماری نوجوان لڑکیوں کی اکثریت پرفیوم مار کے باہر نکلتی ہے. سنیں اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا حکم دیا. اللہ کے نبی نے کہا وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے. کس کی زبان سے نکل رہا کبھی غور تو کرو. اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہا. اور اللہ کے نبی کسی پر تہمت نہیں لگاتے. اللہ کے نبی نے ایک بار نہیں کہا، 3 بار کہا، 3 بار. وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے. صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کون زانی؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ عورت زانی ہے جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے. اور ایسی عورتیں جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی. خوشبو لگا کے نکلتی ہے. اللہ اکبر. پرفیوم مار کے نکلنا اسٹائل بن گیا آج کے ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کی لڑکیوں کا. زنا کرنے والی سننا پسند نہیں کر رہے نا. اللہ کے نبی نے گواہی دی ان لوگوں کے لیے، اللہ کے نبی. اور اللہ کے نبی کی گواہی کبھی غلط نہیں ہو سکتی. پرفیوم مار کے، عطر لگا کے باہر آپ نہیں نکل سکتی. آپ خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے لیے. غیر محرم مردوں کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتی، ورنہ آپ زانی کہلاؤ گی، زانی. ایسے چیزیں استعمال کرتے، ایسا میک اپ کرتے، اور وہ گھر کے باہر نکلتے نا پوری خوشبو ان کے ساتھ باہر نکلتی. نہیں، خوشبو آ گئی ختم، نہیں کرنا ہے آپ کو. ورنہ آپ کا شمار، آپ کا لسٹ میں کون سی لسٹ میں آپ کا نام جائے گا؟ زانی، پروسٹیٹیوٹ. ان کے لسٹوں میں جائے گا پھر تمہارا نام. کتنے ہو گئے؟ 5 چیزیں ہو گئے. نہیں، خوشبو والا نہ ہو، مردوں کی طرح نہ ہو. مردوں کی طرح کیسا؟ وہی کوٹ ڈال لے کے، نیچے جینس ڈال لے کے. آج کی ہماری نوجوان اکثر لڑکیاں کیا کر رہی، اللہ رحم کرے، اللہ ان کی اصلاح کر دے، ان کو بچا لے اس گناہ سے. برقع پہنتی ہے، جینس پہنتی ہے، اور اس کے پورے بٹنا کھول دیتے انہوں. کئی کو جینس دکھنا بول کے نہیں، انہوں بھی مرد ہے دیکھو، مگر انہوں برقع پہن لیے. یہ مطلب ہے نہیں اس کا.
शॉर्ट बुर्का पहनते ना, अंदर क्या रहती, घुटने तक क्या दिखता, जीन्स दिखती नहीं। मर्दों की मुशाबियत करने वाला ना हो, 6वां पॉइंट। 7वां पॉइंट, काफिरों की तरह ना हो, काफिरों की तरह। उन्होंने जैसा पर्दा समझ लिए ना, खाली जिस्म को ढांक लेना, खाली ऊपर और नीचे ढांप लेना, गैर कौमों की तरह ना हो, काफिरों की तरह ना हो। 8वां पॉइंट, गैर कौमों की मुशाबियत के लिए या फिर शोहरत के लिए ना हो, शोहरत के लिए, फखर के लिए ना हो। ऐसा बुर्का लिड़ा के चलना, इतना बड़ा घेरा रहना, चलते वक्त अस्तीन ऐसे गरारे रहना, खाली यूं करे तो पूरी चीजें आ जाना साथ में, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो दुनिया में शोहरत के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कोई लिबास पहनता है, तो सुन ले, कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जिल्लत का लिबास पहनाएगा, जिल्लत का। कितनी खतरनाक बात है। तो ये 8 चीजें आप जहन में रख के अपने बुर्के को दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से नहीं आ रही आवाज? रब मुझसे रूठा हुआ है, मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले उसको मनाना पड़ेगा। मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले उसको मनाना पड़ेगा। मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले उसको मनाना पड़ेगा, पहले उसको मनाना पड़ेगा। छोड़ कर के हमें सारे दर को, छोड़ कर के हमें सारे दर को, फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। छोड़ कर के हमें सारे दर को, फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। और ये शेर खास तौर पर जिसके लिए मैंने आज का ये वीडियो पोस्ट किया, आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश इस शेर के जरिए से, कि मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले उसको मनाना पड़ेगा। मालो जरना तिजोरी में रखिए, कुछ गरीबों में तक़सीम करिए। मालो जरना तिजोरी में रखिए, कुछ गरीबों में तक़सीम करिए। मालो जरना तिजोरी में रखिए, मालो जरना तिजोरी में रखिए, कुछ गरीबों में तक़सीम करिए। खाली हाथ आए थे इस जहां में, खाली हाथ आए थे इस जहां में, और खाली ही जाना पड़ेगा। खाली हाथ आए थे और वजीर आजम इन्हीं गरीबों की कमाई में से 50 लाख का कुत्ता खरीद रहा हो, वहां अल्लाह का अजाब ना आए तो और क्या आए। जहां मस्जिदें वीरान पड़ी हों और अलमारियों में पड़े हुए कुरान पढ़ने वालों के मुंतजर हो, वहां अल्लाह का अजाब ना आए तो और क्या आए। जहां गैरत का जनाजा निकला जा रहा हो, वहां अल्लाह का अजाब ना आए तो और क्या आए। जहां नौजवान कुरान करीम को अलमारी में बंद करके सुबह सवेरे उठकर रोमांटिक नावल पढ़ते हो, वहां अल्लाह का अजाब ना आए तो और क्या आए। जहां मजलूमों के साथ जुल्म किए जा रहे हो, मजलूमों के साथ सितम किए जा रहे हो और जालिमों को शाबाश दी जा रही हो, वहां अल्लाह का अजाब ना आए तो और क्या आए।
جہاں مسلمان عورتیں بازاروں میں ننگے سر پھرتی ہوں وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں ہم پنسل کا استعمال کیا کرتے تھے، جیسے ہی بڑے ہوئے تو پین کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں غلطی مٹ سکتی تھی لیکن اب نہیں مٹے گی۔ اے دوست، آ جا اس کریم رب کے دربار پہ جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا۔ اس کی ذات تو آوازیں دے رہی ہیں، او میرے یار کی امتی، ایک بار تو میرے دربار پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ۔ اوے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ بچہ دنیا میں صرف ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے، وہ ہے رونا۔ بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں ہم، کتنے بد نصیب لوگ ہیں ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ لندن سے بول رہا ہوں۔ الحمدللہ ابھی تک میں 400 سے زیادہ لوگوں کا کرونا وائرس کا علاج کر چکا ہوں، جس میں الحمدللہ 12 گھنٹے کے اندر اندر وہ رزلٹ پازیٹیو سے نیگیٹو ہو جاتا ہے، اور 3 گھنٹے کے اندر اندر مریض کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کا کھانسی، بخار، نزلہ زکام سب ختم ہو گیا۔ میرے اسکول کے اندر، یا میں اسکول اور کالج چلاتا ہوں، 500 سٹاف، 2500 اسٹوڈنٹ، ان کے اگر متعلقین 5 ہیں تو یہ 10,000 تعداد ہو گئی، اور اکثر کے متعلقین کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ لہذا آل ٹوگیدر میرے جاننے والوں میں تقریباً 15,000 لوگ ہیں جن کو میں نے کرونا وائرس کے شروع سے ہی، جس وقت چین میں کرونا وائرس شروع ہوا، میں نے پریڈکٹ کر لیا کہ یہ وبائی مرض ہے، یہ پوری دنیا میں پھیلے گا۔ میں نے حکومت پاکستان کو یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے کہا کہ میں 50 لاکھ روپے جرمانہ دوں گا اگر سنا مکی کا کہوا میرے طریقے سے دیا جائے مریض کو اور مریض ٹھیک نہ ہو۔ اور ابھی میں اعلان کرتا ہوں کہ میں 2 کروڑ روپیہ جرمانہ دوں گا کہ اگر مریض کو سنا مکی کا کہوا میرے طریقے سے دیا جائے اور مریض ٹھیک نہ ہو۔ اور میں نے حکومت برطانیہ کو بھی چیلنج کیا ہے کہ بھئی میرے طریقے سے آپ دیں تو مریض ٹھیک نہ ہو تو میں 1 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ دوں گا۔ اس کے بارے میں میں نے ایک حدیث تقریباً 2 سال پہلے پڑھی تھی، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موت کا علاج ہوتا تو سنا مکی میں ہوتا۔ کلونجی کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور یہاں فرمایا اگر موت کا علاج ہوتا۔ تو میں نے اس بات کو اتنا سیریس لیا کہ میں نے مختلف لوگوں کو اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس کو استعمال کیا۔ یعنی یہ کوئی دوائی نہیں ہے، یہ ایک قسم کا ٹونک ہے جو آپ اپنے آپ کو ہیلتھی رکھنے کے لیے ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی تک میرے پاس پورا بایو ڈیٹا موجود ہے کہ 100 سے زیادہ ایسے امراض کا علاج ہوا ہے جن کا میڈیکل کی ہسٹری میں علاج ممکن ہی نہیں ہے، اور ان میں جو سب سے خطرناک اور ٹاپ کلاس بیماری ہے وہ یہ کرونا ہے، جس کو الحمدللہ شروع میں نے جب دیا تو جو ہے بندوں کو دڑا دڑ آرام آنا شروع ہوا۔ تو پھر میں نے پورے یو کے میں مختلف جگہوں پر تقریباً 20 کے قریب پوائنٹس بنا دیے ہیں جہاں میں سپلائی کرتا ہوں یا وہ خود منگا لیتے ہیں، اور ہم سارے برٹن میں خاص طور پر انگلینڈ کے اندر فری آف چارج دے رہے ہیں۔ کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، نہ ایڈوائز کا اور نہ ہی اس کا میڈیسن کا۔ تو الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ پاک دڑا دڑ لوگوں کو آرام دے رہے ہیں، اور میں حکومت پاکستان سے انتہائی ہمدردانہ گزارش کروں گا کہ بھائی آپ یہ چونکہ سنت نبی ہے اور سستی ہے، 10 روپے میں ایک مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ اس کو انٹروڈیوس کریں تاکہ جلد از جلد کورونا ختم ہو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک دن میں پورے پاکستان سے کورونا ختم کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ختم ہوگا، لوگوں کی وہ جو ڈپریشن ہے، نقصان ہے، غریب جو دیہاتداری والا بندہ ہے جس نے صبح کمانا ہے شام کو کھلانا ہے، ان کی زندگیاں دوبارہ بحال ہو جائیں گی۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان،
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا. اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے جو 21, 23, 25, 27, 29 میں سے ایک رات ہوتی. ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، تو آپ 5 راتیں جاگ لو، آپ کو شب قدر مل گئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا. یہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں. چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، تراویح سے فارغ ہوں تو 3-4 گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے. کچھ نفل پڑھ لو، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ دعا مانگ لو، کچھ ذکر کر لو، اور لوگوں کو معاف کر دو. معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، ورنہ عمل رک جائے گا. دل میں بغض ہو تو اٹک جائے گا معاملہ. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے. مدمن خمرن، شراب پینے والا، اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں. عاقل لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے. تیسرا، رشتہ داروں سے لڑنے والا، رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، مجھ سے معافی مانگتا. بھائی بہنوں، کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے، شب قدر کا جاگنا ضائع ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر دیں، معافی مانگ لیں، معاف کر دیں، سینے سے لگا لیں، درگزر کریں. چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا. کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں. اب اس کو کہتے ہیں کینہ. میرے بھائی بہنوں، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا بغض، رشتہ داروں سے قطع تعلق، ماں باپ کی نافرمانی، شراب کا پینا، یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے. عید کے دن آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی آپ ہر عید کو قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، عید کے دن تمہارے مرے ہوئے لوگ تم کو یاد کرتے ہیں. میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جب عید آتی ہے تو برزخ والے اپنے زندہ لوگوں کو یاد کر کر کے یہ کہتے رہتے ہیں کہ آج تو عید کا دن ہے، ہم نے زندگی میں عید کے دن ہمارے زندہ لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور یہ آج کے دن ہمارے لیے کوئی ایک نیکی بھی نہیں کر سکتے. اے شخص اپنے آپ سے وعدہ کر لو کہ جب جب عید آئے تو اپنے مرے ہوئے لوگوں کی قبروں پہ جا کر سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو، اللہ سے ان کے درجات بلند ہونے کے لیے دعا کرو. تو وہ کہنے لگا، یا علی اگر کسی